بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، بڑی دیر کر دی مہرباں آتے آتے شاہ صاحب نے ایک پھر پھول چڑی جھاڑی ہے۔ ذوالفقار شاہ صاحب کی عادت ہے کہ یہ اپنی ہزیمت کو اور اپنی خفت کو مٹانے کے لیے یہ پھول چڑیاں، جس طرح شب برات میں بچے نا وہ پھول چڑیاں وہ تیلی لگا کر چڑ چڑ کرتی ہیں، وہ جب مصالحہ ختم ہو جاتا ہے تو پھر وہ بجھ جاتی ہیں، تو ایسے ہی جب شاہ صاحب کا علم ختم ہو جاتا ہے تو پھر کچھ دیر کے لیے پردہ خلوت میں چلے جاتے ہیں۔ پھر کوئی پھول جڑی سبق و سیاق سے ہٹ کر کوئی ایسی بات آتی ہے تو وہ لے کر جناب والا برملا میدان میں آ جاتے ہیں۔ تو ویلکم شاہ صاحب، 1000 مرتبہ ویلکم۔ میں جو آپ نے ابھی پھول چڑی جھاڑی ہے نا جی، اس کا آپ کو جواب پیش کر رہا ہوں، تو آپ توجہ سے سنیں گے نا تو انشاءاللہ تسلی ہو جائے گی۔ آپ نے میزان الاعتدال کا کوئی حوالہ دے کر کسی ایک قول کو نقل کر کے آپ نے میری کتاب کا جنازہ پڑھ دیا۔ سبحان اللہ بھائی، کتاب کا جنازہ تو تب پڑھا جاتا ہے کہ جب اس کے ایڈیشن رک جاتے ہیں۔ اب چوتھا ایڈیشن جو ہے بحمد اللہ تعالیٰ یہ جاری اور ساری ہے، تو اب تو میری کتاب کے ساتھ کچھ غدار لوگوں نے، چور لوگوں نے، جس طرح آپ عبادتیں چوری کرتے ہیں نا، کوئی کتابوں کے بھی چور ہوتے ہیں، ایک چور نے میری کتاب کو سکین کر کے اپنے ٹائٹل سے چھاپا ہے اور جناب والا دھوکہ کر کے کمائی کرنے کے لیے ناجائز اور حرام ذریعے سے بغیر اجازت کے جناب والا اس نے یہ کام کیا ہے۔ چلیں ہم اس کا تو محاسبہ بعد میں کریں گے، پہلے آپ کی طرف آتے ہیں۔ اب تو یہ اتنا پھیل چکا ہے سلسلہ کتاب کا الحمدللہ روئے زمین پر، اب تو اس پر انگریزی میں، اردو، اپنا فارسی میں، عربی میں ترجمے ہو رہے ہیں جناب والا۔ یہ کہاں کی بات آپ خواب دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے جنازہ پڑھ دیا؟ تو چونکہ آپ کا علم تبا جنازے کل خانی ساتا چالیہ تک ہی ہے، تو وہی چیزیں آپ کو یاد ہیں، وہ پڑھتے رہیں جنازے چھنازے بحمد اللہ تعالیٰ۔ یہ کتاب اللہ کے فضل و احسان سے تا قیامت زندہ اور جاوید رہے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس پر مزید کام ہو رہا ہے، یا یہاں رکا نہیں۔ یہ تو میں نے ایک چھوٹا سا نمونہ پیش کیا تھا آپ کو، چھوٹا سا، تو ابھی تو کام اس پر باقاعدہ جاری بھی الحمد للہ تعالیٰ۔ اور جو آپ نے جھوٹ بولا کہ یہ جو پہلے شیعہ تھے وہ تفضیل شیخین کے قائل تھے، آئیے اب میں حوالہ دیتا ہوں۔ آپ نے میری کتاب کو پڑھا ہی نہیں ہے۔ امام حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ تعریف کرتے ہیں شیعہ کی۔ وقال الحافظ ابن حجر والتشیع محبت علی وتقدیمہ علی الصحابۃ فمن قدمہ علی ابی بکر وعمر فہو غال فی التشیع۔ یہ تعریف کی ہے غالی شیعہ کی حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، کہ غالی شیعہ وہ ہے جو شیخین پر فضیلت دے، مقدم کرے حضرت علی علیہ السلام کی ذات والا صفات کو، اور تشیع حب علی ہے، اور تمام صحابہ پر مقدم کرنا مولا کائنات کو ہر عظمت میں۔ وَيُطْلَقُ عَلَيْهِ رافضی، اور کبھی کبھی اس پر رافضی کا اطلاق بھی ہوتا ہے۔ وَإِلَّا شیعی، اگر وہ مقدم نہ کرے شیخین پر وہ مقدم نہ کرے حضرت علی کو تو وہ شیعہ ہے، اور وہ مقدم کرے تو غالی شیعہ ہے، اور کبھی کبھی اس پر اطلاق ہوتا ہے رافضی کا بھی۔ یہ ہے حافظ ابن حجر اسقلانی جو اہل سنت کے امام ہیں رجال میں اور حدیث میں۔ اب آئیے، آپ نے جس میزان الاعتدال میں خیانت کی، چونکہ آپ کی عادت ہے نا ہر شاہ صاحب، ہر معاملے میں خیانت، جب سے آپ سے گفتگو ہوئی ہے آپ اپنے جھوٹ سے واپس ہٹے ہی نہیں۔ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ آپ نے ایک جھوٹا قاعدہ وضع کیا، پھر میں نے اس پر دلیل چاہی تو دلیل کوئی نہیں، پھر میں نے آپ کے جھوٹے قاعدے پر ایک معارضہ دیا، اس کا جواب چاہا، آج تک اس کا جواب نہیں۔ پھر آپ مجھے طعنے دیتے رہے کہ میں ان کے ساتھ بیٹھتا ہوں جو صحابہ پر تبرہ بولتے ہیں۔ یاد رکھیے شاہ صاحب، میں 1000 مرتبہ اس شخص پر لعنت بھیجتا ہوں جو صحابہ پر تبرہ بولے، ہاں، اور 10,000 مرتبہ اس شخص پر لعنت بھیجتا ہوں جو اہل بیت پر تبرہ بولے، جو اہل بیت کو گالی گلوچ دے۔ آپ کو تو میں نے آپ کی ماں کی غیرت دلا دلا کے تھک گیا
کہ آپ کو آپ کی ماں کی اگر غیرت ہے، وہ صرف آپ کی ماں ہی نہیں، فاطمہ الزہرا وہ تو بذائے رسول بھی ہیں، ان کی اگر غیرت میں آپ کا خون گردش کرتا یا آپ واقعی نبوی سید ہوتے تو آپ ایک مرتبہ یہ کہہ دیتے جناب کہ جو حضرت زہرا پاک کی توہین کرتا ہے میں اسے کافر کہتا ہوں۔ آپ نے نہیں کیا، اور نہ ہی آپ کر سکتے ہیں۔ میں نے کہا تھا آپ کو، پیش گوئی کی تھی کہ اگر آپ ایسا کریں گے، جو اہل بیت کو سب و شتم کرتے رہے ان کی تکفیر کریں گے، تو کراچی کے میمن آپ کو پیسے نہیں دیں گے، پھر آپ کو کسی مزار میں بیٹھ کر نہ تویز لکھنے پڑ جائیں گے۔ یہ بود و باش، یہ ہر روز کا منہ چپ پڑنا جو ہے وہ آپ کو کام نہیں دے گا۔ ہم نے چاہا کہ آپ کے امامے کا بھرم زندہ رہے، لیکن تیری شبیت تیری طبیعت کے شرر نے ایسا ہونے نہ دیا۔ شاہ صاحب اتنے نازک ہو گئے ہو کہ تیری نزاکت کا کیا بیاں کروں، رنگ حنا سے تیری کلائی اتر گئی۔ کوئی بات تو سر سواد کی کرو۔ یہ ہے میزان الاعتدال۔ اب فقیر اپنی کتاب میں بیان کردہ راوی ابان بن تغلب کی بات کر رہا ہے، جن کے بارے میں یہی کہہ رہے ہیں۔ کون؟ صاحب میزان الاعتدال۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ابان بن تغلب الکوفی شیعی جلد لیکنہ صدوق، یہ صادق بھی ہے، شیعہ بھی ہے، اور جلد قسم کا شیعہ ہے۔ اور سعدی نے کہا زائغ مجاہر، اور احمد بن حنبل علیہ رحمہ، یحییٰ بن معین، ابو حاتم اور ابن عدی نے یہ کہا کہ کانا غالین فی التشیع، یہ غالی شیعہ تھا۔ اب غالی شیعہ کی تعریف آپ ابن حجر اسقلانی کے حوالے سے سن آئے ہیں۔ غالی شیعہ ہوتا ہی وہی ہے جو حضرت علی کو تمام صحابہ پر افضل مانے۔ ہاں جی، آپ نہ اپنی مصطلحات پڑھتے ہیں نہ آپ دلائل پڑھتے ہیں۔ شاہ صاحب آپ کو صرف میرا پیچھا کرنے کا یہ جو ٹاسک دیا گیا ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ ان بے وقوفوں کا سرمایہ ضائع ہو رہا ہے آپ پر۔ وہ بندہ لائیں جو رجالی علوم کی مہارت رکھتا ہو، تو آپ تویز لکھا کریں شاہ جی۔ اور پھر ذہبی نے یہ کہا کہ یہ جو فلقال کوئی سوال کرتا ہے سائل کہ یار یہ جو بدعتی راوی ہے اس کے بارے میں اس کی بدعت کے باوجود بھی اس کی روایت لکھی جاتی ہے، تو حضرت ذہبی نے یہ جواب دیا کہ بدعت کی جو ہیں دو قسمیں ہیں، بدعت صغریٰ۔ بدعت صغریٰ میں انہوں نے غالی تشیع کو شمار کیا ہے، یا وہ تشیع او لگا کے جو بلا غلو ہو لیکن وہ محرف نہ ہو۔ یہ غالی شیعہ ہونا اور سادہ شیعہ ہونا، فہذا کثیر فی التابعین و تابعیہم۔ شاہ جی یہ آپ کے کانوں سے دھواں نکلے گا۔ وہ کہتے ہیں بہت سارے کثیر تابعین غالی شیعہ تھے یا سادہ شیعہ تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ان غالیوں سے جو حضرت علی کی افضلیت کے قائل ہیں تمام صحابہ پر ان کی روایت نہ لی جائے، ان کے ورع صدق سے کے باوجود بھی، تو پھر فلو ردا حدیث ہؤلاء لذهب جملۃ من الآثار النبوہ، تمام آثار نبوت ضائع ہو جائیں۔ یہ اعتراف ہے امام ذہبی کا۔ آپ شاہ جی کیوں خیانتیں کرتے ہیں؟ آپ کے لیے تو یہ جائز نہیں ہے، کوئی اور کرے مولوی تو میں کہوں گا کہ یہ مولوی ہے، آپ اگر سید ہیں تو پھر خیانت چھوڑ دیں۔ وَهَٰذِهِ مُفْسِدَةٌ بَيِّنَةٌ، یہ بہت بڑا فساد ہے۔ جی ہاں، اب آپ کو سمجھ آئی غالی شیعہ کس کو کہتے ہیں؟ جو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی تفضیل کا قائل ہے۔ یہ قاعدہ محدثین اہل سنت نے، رجالیوں نے بیان کیا ہے، اور اسی ذہبی نے یہ بات کہی کہ فشیعی غالی، غالی شیعہ کس کو کہتے ہیں؟ اس کی تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں فی زمان السلف و عرفہم هو من تکلم فی عثمان و زبیر و طلحہ و معاویہ و طائفۃ ممن حارب علی۔ غالی شیعہ کس کو کہتے ہیں؟ یہ تعریف کی ہے کس نے؟ ذہبی نے علیہ رحمہ نے۔ غالی شیعہ وہ ہے جو فی زمان السلف، اس کو کہا جاتا تھا سلف صالحین کے زمانے میں، یعنی صحابہ کے زمانے میں، تابعین کے زمانے میں، اس کو غالی کہا جاتا تھا کہ جو حضرت عثمان پر سخت کلامی کرتا ہے، حضرت زبیر، طلحہ اور معاویہ اور
معاویہ وغیرہ کو وہ گالیاں نکالتا ہے، ٹھیک ہے، وتعرض لسبہم، سمجھ آ گئی، ان کا پر سب و شتم کرتا ہے، اس کو غالی شیعہ کہا جاتا تھا۔ یہ ذہبی کی اصل عبارت ہے، شاہ جی آپ دم کٹا قول لے آئے، کبھی سر کٹا لے آتے ہو، کبھی دھڑ کٹا لے آتے ہو، کبھی دم کٹا لے آتے ہو، کوئی قول تو سواد کا پیش کرو شاہ جی، اپنی حرمت کا ہی خیال رکھ لو، آپ کو آپ کی ماں پر تو غیرت نہیں آئی، اپنی ذات پر ہی غیرت کر لو۔ تو وطائفۃ ممن حارب، ہر اس شخص کو وہ گالی دیتے تھے جو مولا کائنات صلی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جس نے جنگیں کی ہیں، جو مد مقابل آیا ہے، ہر اس کی برائی وہ بیان کرتے تھے۔ یہ ہے غالی شیعہ، ٹھیک ہے۔ اور پھر آگے کہتے ہیں والغالی فی زماننا و عرفنا، ہمارے عرف اور ہمارے زمانے میں غالی کون ہے؟ هو الذی یکفر ہؤلاء السادہ، ہاں، زمانہ ذہبی میں غالی اسے کہا جاتا تھا جو ان بزرگوں کی توہین کیا کرتا تھا، تکفیر کیا کرتا تھا، ان کو کافر کہتا تھا، اس کو غالی کہتے ہیں۔ وَيَتَبَرَّأُ مِنَ الشَّيْخَيْنِ أَيْضًا، اور ایسے ہی شیخین سے بھی تبرہ کرتا تھا، اس کو کہتے ہیں غالی۔ شاہ جی آپ کی بات کتاب نہیں پڑھتے، آپ بڑے سارا امامہ باندھ کر آ جاتے ہیں، سلام ہو آپ کے امامے کو، لیکن یہ ادھڑ رہا ہے۔ فَهَذَا دَالٌ مُعْسَرٌ، یہ بدترین گمراہی ہے، وہ کہتے ہیں۔ اب ابان بن تغلب کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں، وہ پہلا راوی میں پیش کر رہا ہوں شاہ جی۔ وہ کہتے ہیں ولم یکن ابان بن تغلب یعرض للشیخین اصلا، یہ جو ابان بن تغلب تھا یہ شیخین پر تو تعرض نہیں کرتا تھا، یعنی ان کو گالی گلوچ نہیں کرتا تھا، بل قد یعتقد علی افضل منہما، بلکہ یہ اعتقاد رکھتا تھا کہ ان دونوں سے افضل ہے علی کرم اللہ وجہ الکریم وعلیہ الصلاۃ والسلام۔ شاہ جی یہ آپ کی چوری پکڑی گئی۔ اب اگر آپ میں بھرم کی بات ہے یا شرم کی بات ہے تو چوری والی عبارت نہیں پڑھیں گے آپ، وہ سادوں والی عبارت پڑھیں گے۔ آپ چور نہ بنیں، جس طرح یہ میری کتاب چوری ہو گئی ہے، آپ چور نہ بنیں، میدان میں رہیں۔ آئیے اب آپ کے بعد اکمال تہذیب الکمال فی اسماء الرجال یہ پیش کر رہا ہوں۔ یہ مغلطائی حنفی ہیں، ان کی کتاب کو پیش کر رہا ہے فقیر شاہ جی، غور کیجئے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ابان بن تغلب ہے یہ کون ہے؟ قالا کان قاس الشیعہ، یہ شیعہ کا قصہ گو تھا، وہو ثقہ، اور اس کے باوجود بھی وہ ثقہ تھا، فی کتاب علوم الحدیث۔ پھر کہتے ہیں وقال ابن عدی وقول الجوزجانی فی انہ کان یغلو فی التشیع، یہ تشیع میں غلو کرتا تھا۔ اکثر تابعین غالی شیعہ تھے شاہ جی، ذہبی کی وضاحت کے مطابق کدھر بھاگو گے؟ اور پھر آگے چل کے لکھتے ہیں وقال ابو جعفر العقیلی فی کتاب الجرح والتعدیل سمیت ابا عبداللہ یذکر عنہ عقلا و ادبا، وہ یہ حوالہ پیش کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں وصحۃ حدیث الا انہ غلا فی التشیع، وہ غالی شیعہ تھا۔ اگلا جملہ آپ کا کلیجہ پھاڑ رہا ہے شاہ جی، انتظار کیجئے۔ وہ کہتے ہیں وَكَانَ يَنَالُ مِنْ عثمان، وہ حضرت عثمان پر بھی چڑھائی کرتا تھا۔ یہ ابان بن تغلب کا ریکارڈ ہے شاہ جی۔ اور ازدی کہتے ہیں زائغ مذموم المذہب کان غالیا فی التشیع وما اعلم به فی حدیث، اور پھر اس کے باوجود بھی میں اس کی حدیث کو نقل کرنے بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں محسوس کرتا۔ یہ ہے عبد الرحمن نے کہا کان غلو فی التشیع، تو میری جان یہ غالی شیعہ تھا جو حضرت علی کو افضل کہتا تھا، شیخین سے بھی افضل کہتا تھا، تمام صحابہ سے بھی افضل کہتا تھا۔ اب آئیے یہ حافظ ابن حجر اسقلانی علیہ رحمہ کی کتاب تہذیب التہذیب فی رجال الحدیث، اب اس کا بھی حوالہ سماعت فرما دیجئے۔ شاہ جی کہاں بھاگیں گے؟ وہ کہتا ہے قال ابن عدی اذا روا عنہ ثقہ،
وہو من اہل صدق فی الروایات و ان کان مذہبہ مذہب الشیعیہ. ٹھیک ہے. اور آگے وہ تصریح فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اس کا اعتقاد یہ تھا کہ یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو افضل الخلق بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتا تھا. وہ کہتے ہیں وَإِن كَانَ وَإِذَا كَانَ مُعْتَقِدٌ ذَلِكَ وَرْعًا دِينًا صَادِقًا مُجْتَہِدًا فَلَا تُرَدُّ رِوَایَتُهُ بِهَذَا. شاہ جی اس رسول کو سامنے رکھیے، غیرت نام کی کوئی شے ہے تو میدان میں رہیے. وہ کہہ رہا ہے، حافظ ابن حجر اسقلانی علیہ رحمہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اگر کوئی غالی شیعہ مولا کائنات کو افضل کہتا ہے، شیخین پر فضیلت دیتا ہے اور تمام صحابہ پر افضل سمجھتا ہے، اور وہ متقی بھی ہے، دیندار بھی ہے، صادق بھی ہے اور سیاںہ مجتہد بھی ہے، تو پھر اس کی روایت اس بنیاد پر نہیں ٹھکرائی جائے گی کہ یہ شیعہ ہے یا غالی شیعہ ہے. نہیں، اس کے صدق، امانت، دیانت اور اجتہاد کی عظمت میں اس کی روایت کو قبول کیا جائے گا. جی ہاں، لا سیما ان کان غیر داعیۃ. ہاں یہ الگ بات ہے کہ اگر وہ روایت اس کے مذہب کی داعی ہو تو اس کو قبول نہیں کیا جائے گا. یہ یہاں پر تو ہماری یہ بات ہی نہیں ہے. وَأَمَّا التَّشَيُّعُ فِي عُرْفِ الْمُتَأَخِّرِينَ فَهُوَ رِفْضٌ محض فَلَا تُقْبَلُ رِوَایَةُ الرَّافِضِيِّ الْغَالِي وَلَا كَرَامَةً. وہ یہی کہہ رہے ہیں جیسا زابی نے کہا کہ اگر کوئی غالی رافضی ہے تو اس کی روایت قبول نہیں کی جائے گی. لیکن بحمدللہ تعالی ہم نے اپنی اس کتاب کے اندر غالی رافضیوں کی روایات بھی آپ کو سیاستہ میں دکھا دی ہیں. اب آپ کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں بچا. ایک آپ کا علمی سوال تھا، آپ کا ایک علمی سوال تھا شاہ جی، اس کا جواب بڑا ضروری بنتا ہے کہ آپ ہر سوال میں، ہر اس میں مجھ سے مطالبہ کرتے رہے کہ وہ کون سے ایسے مسائل ہیں اعتقادی، نظری، دینی، اخلاقی، جو مسائل ان شیعوں کی روایات پر مبنی ہیں، اور ان مسائل کا، مسائل اہل سنت کا مبنی یہ روایات ہیں. تو آئیے فقیر آپ کو شروع کر رہا ہے. اب سینے پر پتھر اور ہاتھ رکھ کے فقیر کی یہ چوٹیں آپ برداشت کریں گے. یہی ابان بن تغلب جو غالی شیعہ ہے، تفضیلی شیعہ ہے، یہ کیا کرتا؟ یہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 147 باب تحریم الکبر، یہ اس باب میں اس کی روایت آئی ہے، کبر کی حرمت میں. جی ہاں، لا يدخل الجنت من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. قال ان الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. شاہ جی ایک روایت یہاں یہ لائے، اگلی روایت 149 میں پھر تحریم الکبر، باب و تحریم الکبر میں لائے. پھر آگے آئیے سنن ابی داؤد کے اندر 621 ما یؤمر بہ الماموم. جی ہاں یہ باب باندھے ہیں فقیر نے، آپ نے کتاب پڑھی نہیں، غصہ نکال رہے ہیں. آگے آئیے یہ 3987 اسی سنن ابی داؤد کی کتاب الحروف والقراءات، اس میں یہ شامل ہیں. ایسے ہی پھر ان کے ایک کتاب لائی گئی ما یؤمر بہ المامون، یہ بھی باب ہے. سنن ابن ماجہ کے اندر باب ما جاء فی استقبال الامام. جی ہاں یہ شرعی مسائل جن کا مبنی ابان بن تغلب کی روایات ہیں. اور سنن نسائی کے اندر 2751 کیفت تلبیہ، آپ کو تو تلبیہ ہی رافضیوں نے سکھایا ہے، غالی شیعوں نے سکھایا ہے. شاہ جی کہاں جائیں گے آپ؟ پھر جامع ترمذی کے اندر 1999 باب ما جاء فی الکبر. اور پھر اس کے بعد اسماعیل بن خلیفہ رافضی شروع ہو جاتا ہے. اب ہم ایک ایک راوی پر باضابطہ گفتگو کریں گے اور باقی روایات جو ہیں آپ کو نمونے کے طور پر بھی پیش کریں گے. آپ کے اعتقادی مسائل، نظری مسائل، سب کے اندر انہی غالی رافضیوں، غالی شیعوں اور سادہ شیعوں کی روایات ہیں. آپ محتاج ہیں ان کے، اور یہ محتاج الیہ ہیں آپ کے شاہ جی، اور یہ قیامت تک ہے. آپ اس سچ کو ہضم نہیں کر سکتے، نہ فقیر کرنے دے گا. تو
ہم آپ سے پھر گزارش کرتے ہیں، بنتی کرتے ہیں، مہربان آپ میدان میں رہیے گا۔ ہم نے تو ایک ہمارے جو احباب کراچی میں رہتے ہیں وہ آپ کے بھی ملنے والے ہیں، ہم سے انہوں نے بار بار یہ اصرار کیا کہ چھوڑ دو، شاہ صاحب کا مبلغ علم اتنا نہیں ہے کہ وہ آپ سے بیٹھ سکے، آپ کا سامنا کر سکے، تو میں نے احتراماً آپ کو چھوڑ دیا تھا۔ اب اگر یہ پھل چڑیاں آپ چھوڑیں گے تو فقیر انشاءاللہ العزیز آپ کے مد مقابل کھڑا ہے۔ پہلے ابان بن تغلب کو نکالیں شیعت سے، اور یہ ہے بھی وہ غالی شیعہ جس کی تصدیق اور قید آپ کو میں نے بیان کر دیے ہیں۔ شاہ صاحب بسم اللہ، ہم حاضر ہیں، جنازہ ہمارا کس نے پڑھنا ہے؟ جنازہ تو بریلویت کا پڑھا گیا ہے۔ اب کہاں ہے وہ تلاش خراش، کہاں ہے وہ نظم علم جو آپ نے تیار کیا ہے؟ آپ کے پاس تو میں نے کئی مرتبہ اور احباب سے بھی کہا کہ آپ کو تو علم پڑھانا سکھایا ہی شیعوں نے ہے، آپ نے بھی صرف کی کتاب پڑھی ہوگی نا، یہ بہائی صرف جو ہے آپ نے پہلا قاعدہ، کچی پکی کا وہ قاعدہ ہے صرف کا، وہ آپ کو گردانے انگلی سے پکڑ کر شیعوں نے علم سکھایا ہے۔ پھر آپ مقولات میں آئیے تو شرح تہذیب کس کی ہے؟ تو آپ نے تو سارا علم سیکھا ہی شیعوں سے ہے شاہ جی، آپ کے پاس تو سیکھنے کے لیے آپ کے ذرائع علوم نہیں ہیں، وہ علمی آلات نہیں ہیں کہ آپ شیعوں کے بغیر علم سیکھ پائیں، اور غالی شیعوں۔ تو انشاءاللہ اگر یہ میدان لگا ہے تو فقیر اللہ کے فضل سے کھڑا ہے۔ اب فقیر انتظار میں ہے کہ میری اس گفتگو پر آپ کیا علمی دلائل سے معارضہ دیتے ہیں۔ ابان بن تغلب کو جناب آپ سنی ثابت کر دیں، یہ آپ کو چیلنج ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔